جب ایوولوشن پر یہ کوشچن کیا جاتا ہے کہ اگر ہم ہیومنز ایوالو ہوئے ہیں تو پہلے میل یا فیمیل، جیسے کہ یہ کوشچن کیا جاتا ہے کہ پہلے انڈا یا مرغی۔ جینیٹک انجینئرنگ میں آ کر کے سوال کیا کہ ڈاروین صاحب آپ کی تھیوری صحیح نہیں لگتی، کیونکہ اگر آپ کی تھیوری کو صحیح مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارتھ پر کروڑوں چمپینزی تھے جو سروائیول آف فٹسٹ اور لا آف نیچرل سلیکشن کے ذریعے انسان بن گئے، یعنی ایک وقت میں کروڑوں انسان بنے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ السلام علیکم دوستو، جینیٹک انجینئرنگ کیا ہے اور وہ ایوولوشن کے بارے میں کیا کہتی ہے، آئیے آج کی اس ویڈیو میں گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ جینیٹک انجینئرنگ یہ سائنس ہی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں جینز اور ڈی این اے کے بارے میں اسپیسیفکلی پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ہماری تمام انفارمیشن ہماری ڈی این اے میں موجود ہوتی ہے کہ ہماری شکل کیسی ہوگی، ہمارا اسکن کلر کیسا ہوگا ایکسیٹرا۔ جینیٹک انجینئرنگ یہ کہتی ہے کہ ہمیں بالکل ایکوریٹ نہیں معلوم کہ فرسٹ انسان کیسے بنا، اس لیے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی انکوسچنبل ایویڈنس نہیں ہے، مگر ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس ارتھ پر ہیومنز میں سب سے پہلے میل بنا تھا، پھر اس میل سے اس کی فیمیل بنی، پھر ان دونوں سے ہیومنز آگے پیدا ہوتے گئے، جیسا کہ آج بھی یہی ہو رہا ہے، اور ہم اس کو پروو بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایمبرولوجی یعنی ہیومنز بیبی کیسے پیدا ہوتے ہیں، جب اس کو ڈیپلی سمجھا گیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ کب ایک بیبی بوائے یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے اور کب ایک بیبی گرل یعنی بچی پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو ہم سب کے آبزرویشن میں ہے کہ مرد اور عورت کے انٹرکورس کی وجہ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ آج ہمیں ایمبرولوجی یہ بتاتی ہے کہ جب فادر اور مدر انٹرکورس کرتے ہیں تو فادر کا اسپم مدر کے ووم میں جاتا ہے، اور اسی طرح مدر کا بھی اسپم جس کو ایگ کہا جاتا ہے ان کے ووم میں جاتا ہے، پھر وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں جس کو فیوزن کہا جاتا ہے۔ اب ہمیں یہاں جینیٹک انجینئرنگ یہ بتاتی ہے کہ فادر کے اسپم میں ایکس اور وائی کروموزوم ہوتا ہے، جبکہ مدر کے ایگ میں ایکس ایکس یعنی ڈبل ایکس کروموزوم ہوتا ہے۔ جب اسپم اور ایگ کا فیوزن ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ایک دوسرے سے سپریٹ ہو جاتے ہیں اور 4 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، وائی ایکس اور ایکس ایکس۔ پھر یہ چاروں آپس میں دوبارہ ملتے ہیں، تو اگر فادر کا وائی مدر کے ایکس سے مل گیا تو بیبی بوائے یعنی بچہ پیدا ہوگا، اور اگر فادر کا ایکس مدر کے ایکس سے مل گیا تو بیبی گرل یعنی بچی پیدا ہوگی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بچہ پیدا ہونے کے لیے وائی اور ایکس کروموزوم کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ بچی پیدا ہونے کے لیے ڈبل ایکس کروموزوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ایسے ہی کام کرتا ہے، اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے جینیٹک انجینئرنگ نے یہ پروو کر کے دکھا بھی دیا کہ دیکھو وائی اور ایکس سے بچہ پیدا ہو رہا ہے اور ڈبل ایکس سے بچی پیدا ہو رہی ہے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر اس وقت دنیا سے تمام عورتیں ختم ہو جائیں تو کیا بچے پیدا کیے جا سکتے ہیں؟ ہاں دوستو، آپ کو سن کر بڑی حیرانی ہوگی، لیکن پیدا کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ مرد کے اندر ایکس اور وائی کروموزوم ہوتا ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے ایکس اور وائی کو ملا کر بچہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے، اور ایکس کو کاپی کر کے ڈبل کیا جا سکتا ہے اور پھر اس سے بچی بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ لیکن کیا یہاں انسان پیدا کر رہا ہے؟ نہیں، انسان بس ایک ذریعہ بن رہا ہے، جیسے کہ ماں باپ ذریعہ بنتے ہیں۔ اور دوستو، دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر تمام مرد دنیا سے ختم ہو جائے تو کیا پھر بچہ پیدا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ عورت کے اندر وائی کروموزوم ہوتا ہی نہیں ہے، اور ہم ہیومنز کاپی تو کر سکتے ہیں لیکن کریشن ایکس نہیلو یعنی نتھنگ سے تھنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ہم ہیومنز وائی پارٹ کو بنا نہیں سکتے، کیونکہ نتھنگ سے تھنگ کرنا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو پھر جب دنیا میں ایک بھی مرد نہیں رہا تو صرف بچیاں پیدا ہو سکتی ہیں، بچے پیدا نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آج دنیا میں مرد موجود ہے تو سب سے پہلے میل بنا ہے، پھر اس میل سے اس کی فیمیل بنی ہے۔ رہا یہ کہ میل کیسے بنا، تو ابھی جینیٹک انجینئرنگ اس کا کوئی جواب نہیں دے پا رہی ہے۔ لیکن دوستو، جس چیز کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے اس کا جواب ریلیجن کے پاس ضرور ہے۔ سائنس جہاں اینڈ ہوتا ہے وہیں سے ریلیجن اسٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ سنیے قرآن کی آیت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگوں، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس ایک جان سے اس کی بیوی کو بنایا، پھر ان دونوں سے زمین پر بہت سارے مرد اور عورت پھیلا دیے، بے شک اللہ تم کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔